بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے نبی کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو ان کا پہلا نکاح 40 سالانہ خاتون حضرت خدیجہ سے ہوا۔ حضرت خدیجہ پہلے ہی 2 بار کی شادی شدہ تھی اور بیوہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری امہات المومنین ہیں، یعنی امت کی ماں ہیں۔ پہلی امت کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں کے نام یہ ہیں۔ پہلا بیٹا ہوا جس کا نام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور انہی کے نام پر آپ کی کنید عبد القاسم پڑی۔ دوسرے نمبر کی بیٹی حضرت زینب تھی۔ تیسرے نمبر کی بیٹی حضرت رقیہ تھی۔ چوتھے نمبر کی بیٹی حضرت ام کلثوم تھی۔ 5ویں نمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ تھی۔ 6 نمبر کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نام طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ 7ویں بیٹے کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی بیٹوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور کسی بھی بیٹی سے کوئی نسل نہیں چلی۔ بیٹیوں کا بھی انتقال ہو گیا تھا، صرف حضرت فاطمہ کے علاوہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے بعد ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے بعد میں ہمارے نبی کے جو نکاح ہوئے اور ان کی بیویاں بنی اور ہماری امہات المومنین بنی، یعنی جو ہماری 10 مائیں بنی، تو ان میں سے کسی سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ نکاح میں سے اولاد صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہوئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، ہماری امہات المومنین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ سے نکاح کیا اور امت کو پیغام دیا کہ نکاح بیوہ سے بھی ہو سکتا ہے، عمر رسیدہ، طلاق شدہ اور بچوں والی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم دوسرے نکاح کی بات کرتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح حضرت سودا سے کیا۔ حضرت سودا لہین شہین بھاری بھرکم خاتون تھی، وہ خوبصورت نہیں تھی، ان کا رنگ بھی سیاہ تھا، ان کی بھی 2 مرتبہ پہلے شادی ہو چکی تھی۔ اسلام میں صرف تقوی اور دینداری کو ہی اہمیت دی گئی ہے۔ پھر آپ کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس کے پیچھے بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے بہت سے کام کیے۔ حضرت عائشہ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، 2000 کے قریب۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھی اور بیوہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، یہ بھی ایک بیوہ خاتون تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام سلمہ سے ہوا، ان کی بھی پہلے سے شادی ہو چکی تھی۔ ام سلمہ نے حضرت عائشہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہے، جو 350 قریب ہیں۔ پھر آپ کا نکاح حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیری بہن تھی۔ ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد فرزہ غلام منہ بولے بیٹے زید بن حارث سے ہوا تھا۔ جب ان دونوں میں معاملہ نہیں جما اور طلاق ہو گئی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ نکاح بھی اللہ کے حکم سے کیا گیا تھا۔ حضرت زینب کہا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، میرا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر کیا ہے۔ اللہ پاک کو منہ بولے بیٹے کے رواج کو ختم کرنا تھا۔ اللہ پاک نے اس نکاح کے ذریعے ہمیں بتایا کہ منہ بولے بیٹے کا کچھ نہیں ہوتا، قرآن میں اس کی نفی کی گئی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زبیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو جنگ جہاد میں قید ہو کر بحیثیت لونڈی آئی تھی۔ یہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی اور اللہ کے حکم سے ان کا نکاح ہوا، جس سے دشمن قبیلوں میں نکاح کے بعد دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہو گئے اور وہ مسلمان بن گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ام حبیبہ سے ہوا، جو ایک بیوہ خاتون تھی۔ یہ بھی دشمن قبیلے سے تھی اور ان کا نکاح سے دشمن قبیلے کی دشمنی میں کمی آئی۔
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ یہود قبیلے بنو نذیر سے تھی۔ یہ بھی پہلے سے 2 مرتبہ نکاح ہو چکی تھی۔ پھر جب یہ جنگ میں گرفت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کرا کر نکاح میں لیا اور دشمن قبیلے کی دشمنی میں کمی آئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میموناد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کے بھی پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے اور اس نکاح کے بعد نظر کے علاقے میں اسلام پھیل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں سے بھی اللہ پاک کو دین کا کام آگے پہنچانا تھا۔ عورتوں کے احکامات و مسئلے مسائل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیویوں کی تربیت کی تھی اور ان کی سبھی بیویاں دیندار تھیں۔ اللہ پاک کو ان سے دین کا کام لینا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور ضرورت مند دشمن قبیلے کی باندیوں سے نکاح کیا، یعنی ان نکاحوں میں خود کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا اور امت کو پیغام دینا تھا کہ بیویوں سے حسن سلوک، محبت اور دینداری اور زندگی کے آداب سکھائے گئے۔ کبھی کسی خواتین کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آتے اور ان سے پوچھتے اور صلاح مشورہ لیتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی تربیت خود کی تھی۔